ایک ایسی ذات جس کی تاریخ سنہرے الفاظ میں لکھنے جیسی ہے، جو ایک ضدی، ایماندار، بہادر اور رحم دل ہیں۔ اس ذات کو مرری کہتے ہیں، جس نے انگریز کی فوج کو تگنی کا ناچ نچوایا، اپنی بہادری کا لوہا منوایا۔ یہ مرری میر چاکر خان کی بات سے اتفاق کیوں نہیں کرتے تھے؟ میر چاکر خان نے ان کو مرری کیوں کہا؟ لفظ مرری کا مطلب کیا ہے؟ یہ مرری ایک ذات ہے یا لقب؟ اگر یہ لقب ہے تو ان کی اصل ذات کیا ہے؟ یہ مرری آج کل کہاں کہاں آباد ہیں؟ ان کا سردار کون ہے؟ ان کے مشہور لوگ کون سے ہیں؟ یہ کون سی زبانیں بولتے ہیں؟ اور یہ آج کل کس نام سے مشہور ہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے آج کی ہماری یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں۔ لفظ مرری کی معنی ہے جن۔ یہ ایک بلوچی لفظ ہے۔ تمن مرری کے احوال میں لالا ہوت رام اپنی کتاب گل بہار میں لکھتے ہیں کہ مرری ذات کے سردار میر بجار خان بلوچ تھے۔ جس وقت میر چاکر خان سردار کل بلوچ جب کلات پہ قابض ہوئے اور ہندوستان کی طرف پیش قدمی کی تو اس وقت بجار خان بجرانی قبیلے کا منتخب ہوا سردار تھا۔ اس وقت مرری کا لفظ بالکل ہی متعارف نہیں ہوا تھا۔ یہ قبیلہ فقط بجارانی کہلاتا تھا۔ مرری کا لفظ اس وقت مشہور ہوا جب میر چاکر خان رند ہندوستان کی طرف پیش قدمی کرنے لگے تو اس وقت بجار خان ان کے ہمراہ نہ گیا اور عارضی طور پر کاہان کے مقام پہ ٹھہر گیا تو میر چاکر خان نے میر بجار خان کو ضدی اور بہادر ہونے کی وجہ سے کہا، بجار تم مرری ہو، یعنی بجار تم ایک جن ہو جو کسی کی نہیں سنتا اور اپنی ہی کرتا ہے۔ یہ لفظ میر بجار کی بہادری اور جرأت کی وجہ سے لقب بن گیا۔ آہستہ آہستہ مرری نامی ایک بلوچ قبیلہ بن گیا۔ کتاب کوچ بلوچ میں مرری کا مطلب اور سندھی زبان میں مرری کا مطلب ہے لٹیرا اور طاعون یا وبا۔ کتاب بلوچ قوم اور اس کی تاریخ میں نور احمد فریدی لکھتے ہیں کہ آل مرری دراصل شام کے رہنے والے تھے اور اب یہ حجاز میں کثرت سے آباد ہیں۔ یہ عربی نسل لوگ ہیں اور حجاز سعودی عرب سے ہی بلوچستان آئے اور پھر وہاں سے سندھ میں چلے گئے، لیکن انہوں نے ایرانی بلوچستان میں طویل عرصہ تک قیام کیا۔ جسٹس خدا بخش خان مرری نے مرری بلوچ کے بارے میں زیادہ تاریخ نہیں دی اور مختصراً یہ لکھا ہے کہ یہ بلوچ کا سب سے بڑا اور اہم قبیلہ ہے اور یہ رندوں میں سے ہیں۔ مرری فقط ایک قبیلہ نہیں، یہ لفظ اپنے آپ ایک تاریخ ہے۔ سندھ کے کافی رائٹرز جیسے ایاز بھاگت نے تمام بلوچ قبائل کو منفی نظر سے دیکھا ہے اور ان کی جنگیں اور فتوحات کو فقط ایک افسانہ قرار دیا ہے، لیکن بلوچ، پنجابی، پٹھان اور انگریز رائٹرز نے بلوچوں کی بہت بڑی تاریخ بیان کی ہے۔ ماضی میں بلوچ سرداروں نے ایسی تاریخ رقم کی ہے جو صدیوں تک قائم و دائم رہے گی اور ہر پڑھنے والا رشک کرے گا۔ مرری بلوچ نے بھی افغانی پٹھانوں، انگریزوں اور ہندوستانیوں کے خلاف کئی جنگیں لڑی ہیں۔ ان جنگوں میں کچھ بیرونی حملہ آوروں سے لڑائیاں ہوئی، لیکن کچھ اپنے ہی بلوچ بھائیوں سے بھی نا اتفاقی لڑائیاں شامل ہیں۔ مرری بلوچوں نے تاریخ میں کئی جنگیں لڑیں جو کہ کاتب تحریر نہ کر سکا، لیکن چند جنگوں کا ذکر عرض کرتے ہیں۔ مرری کی عثمان خیل کاکڑ پٹھانوں سے جنگ، مرری اور موسیٰ خیل پٹھان کی جنگ، مرری بلوچ اور ڈومکی بلوچ کی جنگ، مہکانی مرری جنگ، 1840 درہ نصف کی عظیم جنگ اور 1858 میں چھمبڑی کی جنگ اور 1883 میں مرری بگٹی جنگ وغیرہ۔ درہ نصف کی جنگ کا دن مرری بلوچ کی تاریخ میں ایک ایسا دن تھا جسے ایک سفید پتھر سے نشان زدہ کرنا چاہیے۔ خواہاں مریوں کا بھی اس جنگ میں نقصان ہوا تھا۔ اس لڑائی میں مرری اور انگریز آمنے سامنے تھے۔ اس لڑائی میں
قبیلے کے جنگجو کمانڈر لال خان بلوچ کا اکلوتا بیٹا شہید ہوا، مگر مریوں نے ایک برطانوی اور 2 دیسی آفیسر قتل کر دیے اور 194 برطانوی فوجی سپاہی بھی موت کے گھاٹ اتار دیے اور ایک فوجی دستے پر قبضہ کر کے برطانوی فوج کا راشن، خیمے، سفری جانور اور دیگر قیمتی سامان بھی چھین لیا تھا۔ مریوں نے محض 2 حملوں میں وہاں پہ موجود برطانوی فوج کا آدھا حصہ تباہ کر ڈالا۔ جس لشکر نے دوسری بار ان کے علاقوں میں داخل ہونے کی جرت کی تھی، پہلے تو برطانوی فوج کو بری شکست ملی اور اس کے سوائے ساری دنیا میں شکست کی شرمندگی کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اس جنگ کے دوران مری قبیلے کا سردار دودا خان مری تھا۔ مریوں کی دوسری لڑائی برطانوی فوج کے ساتھ بولان کے اوپر والے علاقوں میں ہوئی، جہاں جہاں انگریزوں کے خلاف بلوچ فوج کی کامیاب سرگرمیاں جاری تھیں۔ وہاں نچلے علاقوں میں بھی بلوچ قبائل خاموش نہ بیٹھے تھے، بلکہ انگریز فوج سے لڑ رہے تھے۔ اس کشمکش میں مریوں کو انگریزوں کے خلاف ایک اور فتح نصیب ہوئی۔ سردار میر شاہنواز خان مری کے دور میں میجر براؤن نے کاہان کے قلعے پہ عارضی وقت کے لیے قبضہ کر لیا تھا۔ لیفٹیننٹ کلارک کی سربراہی میں برطانوی فوج کا ایک دستہ راستے میں جا رہا تھا جو بلوچ فوج کے ہتھے چڑھ گیا۔ بلوچی فوج نے ان پہ حملہ کر کے تباہ کر دیا۔ اس دستے کے بہت سارے جانور اور اسلحہ مریوں کے ہاتھ لگا۔ یہ سلسلہ یہاں پر ہی نہیں رکتا۔ میجر براؤن، جس نے کاہان قلعہ فتح تو کر لیا تھا، لیکن وہ اسی ہی قلعے میں محصور ہو کر رہ گیا تھا۔ قلعے میں اس کا راشن بہت تیزی سے ختم ہو رہا تھا اور باہر یہ جا نہیں سکتا تھا، تو ان کی مدد کے لیے انگریز کمانڈروں نے اسے جلد امداد بھیجنے کا ارادہ کر کے 1200 اونٹ، 600 بیل اور ایک قافلہ 464 سنگینوں، 3 توپوں کی حفاظت برطانوی آفیسر کلبورن کی زیر کمان میں میجر براؤن کی طرف روانہ کیا۔ 12 اگست 1840 کو میجر کلبورن کا یہ قافلہ سکھر سے روانہ ہو کر فلیجی پہنچا اور یہاں سے 200 تلواروں کے ساتھ اور سوار بڑھا دیے گئے۔ 31 اگست 1840 عیسوی میں یہ لشکر نصفق کے قریب پہنچا۔ سردار دودا خان مری کے بیٹے میر دین مری کی سربراہی میں بلوچ فوج نے کثیر تعداد لشکر کے ساتھ درہ نصفق روک رکھا تھا۔ سخت گرمی پڑ رہی تھی۔ میجر کلبورن کے دستے نے چڑھائی پر قبضہ کر کے حملہ شروع کر دیا۔ اس وقت دن کے 1:30 بج رہے تھے۔ اس وقت انگریز فوج کے آدھے دستے نے بلندی چڑھتے ہی حملہ شروع کر دیا۔ جب انگریزی فوج بلندی پر لڑتے پہنچی تو یہ فوج بالکل بے دم ہو چکی تھی۔ گرمی کی شدت اور پیاس کی وجہ سے انگریزی دستہ ادھمرہ ہو گیا تھا۔ اس وقت بلوچی لشکر نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور تلواریں نکال کر انگریزی فوج کو شکست دے دی۔ ادھر پہاڑی کے نیچے میجر کلبورن، جو اپنے بقایا دستے کے ساتھ سامان کی حفاظت کر رہا تھا، ان پہ بھی بالآخر مریوں نے غلبہ حاصل کر کے اسلحہ اور دیگر سامان چھین لیا۔ میجر کلبورن اپنے بقایا ساتھیوں کے ساتھ رات کے اندھیرے کا فائدہ لیتے ہوئے جان بچانے میں کامیاب ہوا۔ اس سارے مارکے میں بلوچ فوج کے بہادر جوانوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ ادھر کاہان قلعے میں محصور میجر براؤن نے بھی گھٹنے ٹیک دیے اور ہمیشہ کے لیے قلعہ چھوڑ کر نکل گیا۔ دوستو، مری بلوچ کی تاریخ کا اگلا حصہ ہم نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں دیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں مری بلوچ کے دیگر سجرے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے کرامت علی کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔